والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاتقوا الله ما استطعتم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک روایت ہے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آنکھ کھولی تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پرچار کرنے کا موقع ملا۔ اب اس بات کو ہم لے کر ساری عمر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی امید ہے، دیکھیں اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑا، میں نے آپ کے سامنے جو چند چیزیں بیان کرنی ہے تو ہمیں اتنی وسعت بھی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تھام لیا، ہم نے قرآن کے ایک پیغام کو لے لیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے چلتے گئے اور ہم نے عمل کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج ہمارا سب سے بڑی جو غلطی ہے ایسا مسلمان میں یہ عرض کروں وہ ہم اس غلطی پر ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں، میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک محفل میں شرکت کر لوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیات کو پیش نظر رکھوں، جیسے کہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ میں بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں جو رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم کہ وہ توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یہ حق ہے، لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عمل مثقال ذرۃ خیر یرا، فرمایا جو عمل ایک ذرہ برابر بھی کرے گا اگر وہ برائی والا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر صرف اسی امید کو لے کر ہم چلتے چلے جائیں گے تو آج جتنی بے حیائی، آج جتنی بدعملی، جتنی ہماری مسجدیں خالی ہیں، جتنے ہمارے علماء اکرام کی باتوں سے پیچھے لوگ ہیں، ہمارے قرآن کی تعلیم سے پیچھے لوگ ہیں، حدیث کے پیغام سے پیچھے ہیں، تو ہم اس بات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو یہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم رب سے ڈرنے والے ہوں گے، ہم رب کا خوف دل میں لے کر چلنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ سمجھ ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت سی زندگی نکلتی جائے گی۔ اب اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی ہونا چاہیے جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے، آپ کی اتباع کرنے والوں نے سکھایا۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے محدث بھی، ان کی نا کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھکا کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت بتائیے تو صحیح آپ کی کمر کیوں؟ آپ نے کہا یہ یار رازوں میں سے ایک راز ہے میں بتا نہیں سکتا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، لوگ پوچھتے رہتے تھے۔ آپ کا ایک قریبی شاگرد تھا، وہ بڑی ضد کرتا تھا کہ استاد جی مینوں تے دسو نا، میں تو تھوڑے نال رہنا۔ وہ کہنے لگے پتر جب وقت آئے گا نا میں پھر بتاؤں۔ ایک دن ایسا آیا کہ استاد صاحب موج میں تھے، یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ استاد صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مسکراہٹ سے چہرے پہ تھی اور ایسا تھا کہ آج استاد سے جو مانگا مل جائے گا۔ تو اب وہ سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ سے ایک آج سوال کرنا ہے۔ استاد کہنے لگے پتر آج میں اتنا ناراض ہوں جو پوچھے گا بتا دو۔ کہا کہ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی کمر جھکی ہے یہ کیسے جھکی؟ آپ کہنے لگے کہ اس کے پیچھے نہ ایک بات ہے، آج تم نے پوچھے تو بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح تم میری خدمت کرتے ہو میں بھی اپنے استاد کی خدمت کیا کرتا تھا، میں بھی ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کی ہر بات میں ہر تابعداری کیا کرتا تھا، اطاعت کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے استاد کا آخری وقت آ گیا، میں اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا
اور میرے استاد کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. میں نے کہا لگا استاد جی ہم نے ساری زندگی قال رسول اللہ اور قال اللہ بیان کیا ہے, آپ نے احادیث اور قرآن کی تعلیم دی ہے, میں نے آپ کو فرائض میں کوتاہی کرتے نہیں دیکھا, آپ تو نوافل کی بھی پابندی کرنے والے ہیں, آپ تو قرآن کی سارا دن تلاوت ساری رات تلاوت کرنے والے ہیں, آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ آپ کہنے لگے کہ بیٹا رب تعالیٰ نے مجھے جنت کی ٹکٹ نہیں دی, رب تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسا نہیں عطا کیا کہ میں جس بیس پہ کہہ سکوں کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے تو سیدھا جنت میں جانا. آپ فرماتے ہیں کہ پتر جب استاد نے یہ بات کی نا تو رب کا خوف میرے اوپر اتنا غالب آیا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, اور کہا کہ کمر ٹوٹنے کی آواز جتنے بھی حاضرین تھے سب نے سنی, اور کہا جہاں بات سنی ہوئی جب استاد صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں بیمار پڑ گیا, اور بیمار بھی اتنا پڑا کہ میری آنکھوں سے اور میرے منہ سے بھی خون آتا تھا, اور میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا. ایک طبیب کو لایا گیا, بڑے طبیب تو پہلے ہی آئے تھے, سارے چیک کرتے رہے, لیکن ایک طبیب آیا جو غیر مسلم تھا. ہم مسلمان کو بتاتے تھے کہ اس سے یہ بیماری, اس سے یہ بیماری, وہ غیر مسلم نے میرا ہاتھ لگایا اور کہا کہ اسے واپس لے جاؤ, اس کی بیماری کا حل کوئی نہیں. سارے کہنے لگے کہ اس کی ایسی کون سی بیماری ہے جس کا حل ہی کوئی نہیں. کہنے لگے کہ اس کے دل میں جس مسلمانوں نے رب کو مانا ہوا ہے اس کا خوف اتنی شرائط کر چکا ہے کہ اس کا کائنات میں ایک ہی بندہ ہے کہ جس کا سینہ خوف خدا سے بھر چکا ہے. یار وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حدیث حضور کی یاد رکھی, ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغام مصطفیٰ بھی بلا دیا, اور پھر ہم کس بات پہ یہ بات کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کے ہم ماننے والے اور یقین مانے اگر محبت اہل بیت دل میں ہوئی تو رب تعالیٰ جہنم میں نہیں جانے دے گا. اس محبت کا پاور اتنی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا, کہا فاطمہ اس بات پہ نہ رہنا کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اس بات پہ نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے. اب محمد کوئی عام شخص نہیں ہے, کہ وہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے ایک چند لمحوں میں ساری کائنات کا نظارہ کروا دیتا ہے. یہ وہی محمد ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا آدم سن لو, اگر سونے محمد کو نہ بناتا تو ساری کائنات نہ بناتا. کہ وہ محمد ہے کہ جن کے قدموں کی دھول کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے کوئی ایسی شے کہ جس میں جان بھی نہیں ہے وہ محمد کے قدموں کی خاک لگ جائے تو اس میں بھی جان پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اتنا مقام بخشا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کل قیامت والے دن ساری خدائی نے میرے جھنڈے کے لواء اور حمد کے نیچے ہونا ہے وہ میں محمد ہوں. حضور کو اللہ نے اتنی شان بیان فرمائی, لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ میں فاطمہ اس موقع میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے, اپنا عمل کر کے رہا ہے. آج میرے پاس کون سی ایسی سند ہے کہ میں جس بیس پہ کہہ سکوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, کیسا بخشے جانا ہے. آج ہمارے پاس کوئی آپ کے دیندار بندہ بات کرے کہ یار اس گناہ کو چھوڑ دو, تو ہمارا آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے, آگے سے ہم کیا ریلے کرتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ جنت تجھے نہیں دینی. وہ بھائی جو یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ جو یہ چیز بتا رہے ہیں, یہ رب کا ہی قرآن تھا, یہ رب کا ہی فرمان تھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رب سے ڈرتے بھی رہیں. یہ ہے خوف, اور اگر ہم امید کی طرف چلے جائیں تو رب تو سب تک ہم سے زیادہ پیار کر دیتا ہے. وہ تو بڑا ہی نوازنے والا ہے, وہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. وہ ایک حدیث پاک ایک واقعہ ہے, ایک شخص نا آخری وقت آیا, ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے, ساری زندگی گناہ کی ہے. اچھا یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں امید کرنے کہ ہمارے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف رب کے خوف سے, امام غزالی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ صرف رب کا خوف دینا اور رب کی امید سے پیچھے کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اب وہ شخص دنیا سے جانے لگا, ساری زندگی گناہ کیے تھے, اور یہ چھوٹا بھائی تھا, بڑا بھائی قریب آیا, وہ نیک تھا, کہنے لگا دیکھو بھائی مجھ سے چھوٹے کو پہلے جانے لگے, میں تجھے سمجھاتا تھا نا, سمجھاتا تھا کہ نیکیاں کر لو, سمجھاتا تھا نمازیں پڑھ لو, سمجھاتا تھا کہ اچھا مت. آج بھی ہمارے بھائی کہتے ہیں, آج کوئی ہمارے خاندان میں اللہ کی کرم سے دیندار بن جائے نا تو ایسے انہوں بولن نہیں دیتے, اسے حق ہی نہیں دیتے. ابھی تو ہوتا پڑ گیا, میرے جتنے تھپے رہے, ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس کی بات سننی نہیں ہے. اس نے اگر آپ کے دھوپ میں سفید بال نہیں آئے تو اس نے بھی تو 8-10 سال حضور کا دین سیکھا ہے نا, اس نے بھی تو کچھ سمجھا ہے نا, اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر میرے چھوٹے نے تو تیری ہمت ہے میں کہ تمہیں دین دسے گا. مسئلہ یہ بھی ہے, تو اگر کوئی ہمارے خاندان میں کوئی ہمارا کوئی فرد دین سیکھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا, ہم نے اس کی بات کو سمجھنا نہیں ہے, اس کے پیچھے نہیں چلنا اور اس کو یہی بتاتے رہتے کہ نہ ڈما. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے کئی صحابہ چھوٹے تھے لیکن حضور کی تعظیم کی انہوں نے. تو دین میں بڑا ہونا چاہیے اور بہتر بھی یہی ہے. تو اب چھوٹے بھائی کو کہنے لگے پتر میں تمہیں سمجھانا سا. اب چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں, میرے سوال کا جواب. کہنے لگے ہاں بتاؤ. کہا کل اگر میں دنیا سے چلا جاؤں کل قیامت کا دن ہوگا, رب تعالیٰ حساب کا معاملہ میری امی کو دے دے, اپنی والدہ کو دے دے, بتاؤ کیا ہوگا؟ بھائی مسکرانا شروع ہو گیا. کہنے لگا یہ تو تم نے اپنے سائڈ کی بات کر دی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاملہ, ہمارا حساب کتاب ہماری والدہ تو بہتر ہے. امی کتنا پیار کرنے والی ہوتی ہے. وہ کبھی چاہے گی کہ میرا پتر جہنم میں چلا جائے, وہ کبھی چاہے گی کہ میرا پتر جا کے جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کرے, کبھی وہ چاہے گی کہ وہ جا کے جہنم کی سختیوں کو سہے. کہا بھائی نہیں. تو کہنے لگے کہ وہ رب تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے, اس کی ماں پاس میرا معاملہ جانا. اچھا وہ دنیا سے چلا گیا, جب اس کو خواب میں دیکھا نا ماں فعل اللہ بک, اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ حوالہ دیا تھا نا کہ امی کے پاس معاملہ گیا تو رب بخش دے گا. تو کہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس نے اسی بات پر میری بخشش کر دی. سبحان اللہ. رب تو اس پر بھی بخش کرتا ہے لیکن الایمان بین الخوف والرجاء, اپنے دل کے اندر یقین مانے. یہ ساری بات ہے کہ آگے کھانا موجود ہونا تو صبر بھی نہیں ہوتا اور کتنی ختم ہو جائے. باقی ایسا ہے اب ہمارا بھی معاملہ اس طرح کا ہی ہے کہ وہ ناصحابت کر نصیحت دل میرا گھبرائے رہے, میں تو اس کو دشمن جان جو مجھے سمجھائے رہے. لیکن میں یہ ضرور آپ سے درخواست کروں گا, ہم نے کتنے جنازے پڑھے, کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیا, کتنے تھے جو ہمارے ساتھ بازو بڑھ کر رہتے تھے لیکن وہ بچھڑ کے رہ گئے. ہم اس پیغام کو کب سمجھیں گے کہ ہمیں رب کی طرف آنا چاہیے, اس کے پیغام کی طرف آنا چاہیے. یہ ختم, یہ درود, یہ محافل, یہ اچھی محفلیں, یہ اچھی مجلسیں, یہ ہم نے صرف سننے کی حد تک رکھی, اس پر عمل کرنے کی طرف نہیں ہے. اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں مالک اس مقصد کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے نانا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی.